ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية السابعة: الاستدلال بقوم عطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، الآية، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب مسائل الجاہلیہ کے اندر مذکور مسائل میں سے یہ 7واں مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جاہلیت کے اس عقیدے سے متعلق ہے جس میں وہ کسی چیز کو حق ہونے کے لیے اہل قوت کے موقف سے استدلال کرتے تھے. یعنی جاہلیت کے مسائل میں سے 7واں مسئلہ جو یہاں پہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ شیخ الاسلام وقدوۃ الانام نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اہل جاہلیت کسی چیز کو حق اس وقت سمجھتے تھے جب دیکھتے تھے کہ لوگوں میں جو قوی لوگ ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، پاور ہے، یہ لوگ جس سے چیز کو اپنائے ہوئے ہیں یہی حق ہے. لوگوں میں جو مالدار ہیں، لوگوں میں جن کے پاس سے منصب موجود ہے، لوگوں میں جن کے پاس عقل موجود ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم سے نوازا ہے، ان جن لوگوں کو دیکھ کر جس موقف پہ یہ لوگ رہتے تھے اس موقف کو وہ حق قرار دیتے تھے. اسی چیز کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الاستدلال بقوم اعطوا قوا فی الفہم فی الافہام والاعمال، کہ ایسے قوم سے استدلال کرنا جن کو سمجھ کے اندر، عمل کے اندر قوت دی گئی تھی، وفی الملک والمال والجاہ، اور بادشاہت کے اندر کسی چیز کی ملکیت میں اور مال اور حسب و نسب اور مقام اور مرتبہ اور منصب میں، ان چیزوں میں جن کے پاس قوت ہوتی تھی، جن کے پاس مال زیادہ ہے، جن کے پاس سے عقل زیادہ ہے، جن کے پاس سمجھ زیادہ ہے، جن کے پاس سے پراپرٹی زیادہ ہے، جن کے پاس سے پاور ہے، جن کے پاس منصب موجود ہے، ایسے لوگ جس راستے پہ چل رہے ہیں اسی راستے کو وہ دلیل بناتے تھے، اسی راستے کو اپناتے تھے. یعنی گویا ان کے یہاں حق کا جو معیار تھا، حق کو جاننے کا جو معیار تھا، وہ یہ کہ دیکھتے تھے کہ بڑے افراد کس موقف کو اپنائے ہوئے کس چیز پہ چل رہے ہیں. جس چیز پہ بڑے لوگ چلتے تھے، بڑے پیسے والے افراد چلتے تھے،
جس پہ منصب والے افراد چلتے تھے، جن پہ عقل مند جنہیں کہا جاتا ہے، مفکرین اور دانشوران جنہیں کہا جاتا ہے، وہ جس طریقے کو اپنائے رہتے تھے اس کو وہ حق سمجھتے تھے۔ حق جاننے کا موقف، حق جاننے کا معیار، حق جاننے کا میزان، یہ ان کے نزدیک یہی تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ پاور والے کون لوگ ہیں، اور پاور والے اسی طریقے سے جن کے پاس مال ہے وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں، جس راستے پہ وہ چلتے تھے اسے وہ حق سمجھتے تھے۔ اور اس کے برعکس سے جو کمزور طبقہ ہوتا تھا، مال کے اندر، حسب و نسب کے اندر ان کے پاس منصب نہیں ہوتے تھے، جو فقیر قسم کے لوگ ہوتے تھے، جن کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، انہیں وہ باطل پہ سمجھتے تھے۔ یہ جاہلیت کی حالت تھی، اور جاہلیت کا یہ معیار تھا، اور جاہلیت کا یہ معیار باطل معیار ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ مؤلف نے ان آیات میں سے کچھ آیات کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس معیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے، جو کافر امتیں تھیں، ان کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس قوت تھی، ان کے پاس مال تھا، اور اس مال اور قوت نے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا اور وہ حق پہ نہیں تھے۔ بہت ساری آیات ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی کافر قومیں، قوموں کے پاس قوت تھی، ان کے پاس مال تھے، ان کے پاس سے حسب و نسب تھے، ان کے پاس پاور تھا، ان کے پاس سے فطانت اور ذکا موجود تھا، ان کے ہاں چالاکی تھی، ان کے ہاں فہم تھی، وہ سمجھتے تھے، سمجھدار قسم کے لوگ تھے، عقل تھی ان کے پاس، لیکن یہ ساری چیزیں انہیں نہ فائدہ نہیں پہنچائی، اس لیے کہ وہ باطل پہ تھے، اور باطل پہ رہنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ان کے کو دی گئی تھی، مال، دولت، ثروت، منصب، مقام، مرتبہ، حسب و نسب، اور بدن کے اندر قوت، عمل کے اندر قوت، چالاکی، یہ ساری چیزیں سب کی سب کسی کام کی نہیں رہیں، اس لیے کہ وہ لوگ جس چیز کو اپنائے ہوئے تھے وہ چیز باطل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ مریم آیت نمبر 73 میں فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے معیار کو ذکر کیا ہے کہ جاہلیت کا معیار کیا تھا، لوگ کس طریقے سے حق کو جاہلیت میں پہچانتے تھے، کیا معیار تھا ان کے یہاں حق کو جاننے کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے اوپر ہماری واضح نشانیاں، واضح آیات سے تلاوت کی جاتی ہیں، جب کفار پہ ہماری واضح اور روشن دلیلیں، روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تو جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ ان دونوں فریق میں سے کون فریق مقام اور مرتبے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ معیار دیکھیے، اس آیت کریمہ میں کفار مومنین سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم زیادہ اچھے ہیں یا تم زیادہ اچھے ہو، یعنی ہم بہتر راستے پہ ہیں یا تم بہتر راستے پہ ہو، اس کو دیکھنے کے لیے تمہارے پاس جو معیار ہو یہ دیکھو کہ مومن اور کافر دونوں گروہ میں سے، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے جو مقام، مرتبہ، حسب و نسب اور پاور کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، کون ہے جس کی مجلسیں خوبصورت ہیں،
کون ہیں جن کی مجلسیں زیادہ اچھی ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کمزور طبقہ ہوتا ہے، کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب وہ ہرقل کے پاس گئے تو ہرقل نے ان سے پوچھا، کئی سوالات کیے گئے. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جن لوگوں نے نبی کی اتباع کی ہے کیا وہ لوگ کمزور افراد ہیں یا طاقتور افراد ہیں؟ یعنی معاشرے کے اندر ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا معاشرے میں وہ قوت اور ثروت کے اعتبار سے قوی ہیں یا کمزور طبقہ ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، جو اس وقت کافر تھے لیکن انہوں نے حق بات کہی، کہ قوم کے کمزور قسم کے لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے. ہرقل نے اس بات کی تصدیق کی کہ انبیاء کرام کی اتباع ایسے ہی لوگ کرتے ہیں. یہاں بھی اس آیت کریمہ کے اندر بھی جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ کفار نے مسلمانوں سے سوال کیا، کفار نے مومنوں سے سوال کیا کہ ہماری اور تمہاری حیثیت دیکھو، کون مقام اور ثروت اور مالداری کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، ہماری یا تمہاری؟ گویا یہ معیار تھا ان کے حق کو پہچاننے کا کہ اگر تمہاری بات حق ہوتی تو ایسی صورت میں تمہاری مجلسیں اچھی ہوتی، تمہیں اللہ تعالیٰ مقام مرتبے سے نوازتا، تمہیں مال و دولت سے نوازتا اور تمہیں قوم کے اندر، معاشرے کے اندر اونچا مقام عطا کرتا، اس لیے کہ تم حق پہ ہوتے. تو حق میں جاننے کا معیار جو اس آیت کریمہ کے اندر کفار کے یہاں جو معیار تھا، اس معیار کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، مقام، مرتبہ، منصب، جاہ، مالداری، ان چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ حق پہ ہے، یہ باطل پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر اس کا جواب بھی ذکر کیا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب ذکر کرتا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حق اصحاب ثروت میں ہے، مالدار افراد میں ہے، مقام منصب رکھنے والے افراد میں ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اس سے پہلے کتنی صدیوں کو، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا، جو ساز و سامان کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ اچھے تھے، جو نام و نمود کے اندر ان سے بھی زیادہ اچھے تھے، جن کی شہرتیں ان سے بھی زیادہ تھی، جن کے پاس مال و دولت ان سے بھی زیادہ تھا، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق پہ نہیں تھے. اگر حق جاننے کا معیار یہی ہوتا کہ جس کے پاس مقام و مرتبہ ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کو جو صاحب حیثیت ہے، اگر یہی معیار ہوتا اور یہی لوگ حق پہ ہوتے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان قوموں کو کیوں ہلاک کرتا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معیار نہیں ہے. حق جاننے کا معیار یہ نہیں ہے کہ جو مقام و مرتبہ والا ہے وہ حق پہ ہے اور جو کمزور ہے، جس کے پاس مقام مرتبہ نہیں ہے، وہ حق پہ نہیں ہے بلکہ باطل پہ ہے. یہ معیار نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ معیار ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ مال و دولت رکھنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا. اللہ تبارک تعالیٰ مقام و مرتبہ رکھنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا. اللہ تبارک تعالیٰ شہرت اور نام رکھنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اسی طریقے سے سورہ فاطر آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اولم یسیروا فی الارض
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے کیوں نہیں ہوتے؟ زمین کے اندر سیر و سیاحت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ زمین کے اندر گھومیں، زمین کے اندر سیر سپاٹا کریں، زمین کے اندر سیاحت کریں، اور سیاحت کا مقصد کیا ہو؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے اس کا انجام کیا ہوا، ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے انجام کیسے تھے، کس انجام سے انہیں گزرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا ان کے تعلق سے فرماتا ہے وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، یہ لوگ ان لوگوں سے بھی زیادہ قوت والے تھے، ان کے اندر زیادہ قوت تھی، ان کی قوت کے اندر شدت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی اور قوت سے نوازا تھا۔ لیکن یہ قوت اور یہ سختیاں، یہ بدن کے اندر پائی جانے والی طاقت، یہ معیار نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بدن کے اندر قوت دی ہے تو آپ حق پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دعوت دی ہے کہ جائیں دیکھیے جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی وہ قومیں کیسی تھیں، کتنی طاقتور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز سے عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ کسی کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈھر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز سے روک سکے۔ آسمان و زمین کے اندر کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے، ان کے پاس کتنی ہی قوت کیوں نہ ہو جائے، ان کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو جائے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز سے روکنے والے نہیں ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی باخبر ہے اور بہت زیادہ قوت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو قوت ہے، اللہ کے پاس جو قوت ہے، اس قوت کے سامنے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دو صفت ذکر کی ہے، علیم اور قدیر کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون حق پہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قوت اور طاقت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ باطل پہ ہیں ان کو ہلاک کرنے پہ قادر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا جو محل شاہد ہے، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے پاس طاقت اور قوت ان سے بھی زیادہ تھی، یہ محل شاہد ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، تو ان کے پاس موجود طاقت اور قوت یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پہ ہیں، اس لیے کہ اگر وہ حق پہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورۃ قاف آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے فَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، کہ اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جو ان سے زیادہ قوت اور طاقت رکھنے والے تھے، ان کی پکڑ ان سے زیادہ سخت تھی، جس طریقے سے ان کی پکڑ ہے، ان کا ہولڈ ہے، ان کے پاس قوت ہے، جس کو چاہتے ہیں دبا لے جاتے ہیں، ان کے پاس اس سے کہیں زیادہ قوت موجود تھی، ان کی پکڑ ان سے کہیں زیادہ تھی، ان کے پاس ہولڈ ان سے کہیں زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، اس لیے کہ معیار ان کی طاقت اور قوت نہیں ہے، معیار حق پہ ہونا ہے، قوت و طاقت معیار نہیں ہے۔
اسی طریقے سے سورۃ الانعام آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں یہاں کفار کو دعوت دی گئی، اور یہ دعوت کفار کے لیے بھی ہے اور مومنوں میں بھی جو معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اس جاہلیت کے معیار کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، ان قوموں کو ہم نے زمین کے اندر وہ تمکنت دی تھی، وہ پاور دیا تھا جو پاور تمہیں نہیں دیا گیا، یعنی زمین کے اندر ان کو اتنا پاور حاصل تھا کہ یہ پاور آپ کو بھی حاصل نہیں ہے، جو آپ پہ معیار بنا رہے ہیں کہ فلاں شخص سے یا فلاں افراد یہ لوگ صاحب ثروت ہیں، صاحب مال ہیں، اور ان کے پاس قوت اور طاقت ہے، ان کے پاس منصب ہے، اس چیز کو یہ لوگ معیار بنا رہے ہیں، یہ حقیقت میں معیار نہیں ہے۔ معیار جیسا کہ ذکر کیا گیا یہ ہے کہ جو شخص حق پہ ہے وہ حق پہ ہے، چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ طاقتور ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے، جن کو ہم نے زمین کے اندر اتنا پاور دیا تھا جتنا پاور تمہیں بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ تو ایک طرف پاور کی بات ہو گئی، دوسری طرف مال کی بات دیکھیے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے آسمان کو کھول کر ان کے اوپر برسایا، یعنی بارش میں بہت زیادہ ان کے اوپر برسائی گئی۔ اور یہاں پہ جو کیفیت ذکر کی گئی ہے اس کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بارشیں نازل کی جس سے زمین سے اگی چیزیں، اور زمین سے جب چیزیں اگتی ہیں تو مال کی فراوانی ہوتی ہے۔ آسمان سے جب بھی بارش نازل ہوتی ہے تو یہ بارش جب زمین پہ پڑتی ہے تو زمین کے لیے مفید ہوتی ہے، اور زمین کے اندر جو اگنے کی کیفیت ہے، پیدا کرنے کی کیفیت ہے، یہ چیزیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو مال اور فراوانی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے ان کے اوپر آسمان کو کھول کر برسایا، اور ہم نے نہریں جاری کی جو ان کے نیچے سے چلتی تھی، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اتنا کچھ انہیں دیا، ان کو زمین کے اندر پاور دیا، آسمان سے ان کے اوپر نعمتیں نازل کی گئی، زمینوں کے اندر نہریں جاری کی گئی جس سے وہ ان کے ہاں پانی کی فراوانی تھی، دیگر تمام چیزوں کی فراوانی ہو چکی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، ایمان کو نہیں اپنایا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ تو اگر معیار یہ ہوتا کہ جس کے پاس سے پاور ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس قوت ہے، یہ حق پہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر معیار یہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں انہیں ہلاک کرتا؟ جس چیز پہ یہ لوگ ہیں اگر یہ حق ہوتا تو پھر گناہ کیوں کہا گیا یہاں پہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ حق کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، حق ہمیشہ خیر ہوتا ہے، بھلائی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ان کو مال دولت دی گئی ہے تو ان کو ہلاک نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو حق پہ ہے ان کو باقی رکھتا ہے، جو باطل پہ ہے ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ آیتیں اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر جن میں
جو بات ذکر کی گئی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ قوت، طاقت، مال، منصب، جاہ اور پاور، لوگوں کے اندر مقام مرتبہ ہونا، یہ سب حق ہونے کا معیار نہیں ہے. یہ سب حق ہونے کا معیار نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اگر ان کے مالک، جن کو پاور دی گئی ہے، جن کو پیسے دیے گئے ہیں، پیسے کے مالک، پاور کے مالک، منصب کے مالک، یہ افراد اگر گمراہی پہ ہیں تو ایسی صورت میں یہ قوت انہیں فائدہ دینے والی نہیں ہے، اور اگر یہ حق پہ ہیں تو یہ چیز انہیں فائدہ دینے والی ہے. یعنی ہم جس چیز کو معیار سمجھ رہے ہیں وہ معیار نہیں ہے. ہمارے سامنے یہ معیار نہیں ہے کہ ہم مال کو معیار بنائیں، ہم منصب کو معیار بنائیں، ہم جاہ کو معیار بنائیں، ہم مقام مرتبہ کو معیار بنائیں. یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مال اور قوت اور طاقت اور پاور اس لیے دیتا ہے کہ انہیں ڈھیل دے، مہلت دے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل اور مہلت دینے کے لیے اس طریقے سے مال کے دروازے کھول دیتا ہے، ثروت کے دروازے کھول دیتا ہے، انہیں قوت عطا کرتا ہے، پاور عطا کرتا ہے، تاکہ وہ اس غرور میں رہیں اور انہیں غرور رہے کہ ہمارے پاس قوت ہے. انہیں غرور رہے کہ پیسہ دیا گیا ہے، انہیں اپنے پیسے پہ، اپنے منصب پہ، اپنے جاہ پہ، اپنے مقام پہ، اپنے مرتبے پہ غرور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی ڈھیل کی رسی کو کھینچ لیتا ہے اور اس کے بعد ہلاک کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سورة الانعام آیت نمبر 44 اور 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن چیزوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا، انہیں نصیحت کی جاتی تھی اور جن باتوں کو انہیں نصیحت کی گئی تھی، جب انہوں نے ان باتوں کو بھلا دیا تو ہم نے ان کے اوپر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے. پیسے بھی دیے، منصب بھی دیا، مقام بھی دیا، مرتبہ بھی دیا، قوت بھی دی، طاقت بھی دی، سب کچھ دے دیا. مکمل طور پہ ہر چیز کے دروازے انہیں کھول دیے. یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے، حد سے زیادہ خوش ہونے لگے، ان کو غرور آ گیا کہ انہیں یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں، انہیں مال بھی دیا گیا، دولت بھی دی گئی، طاقت بھی دیا گیا، پاور بھی دیا گیا، منصب بھی دیا گیا. جو ان ساری چیزوں پہ اترانے لگے، حد سے زیادہ بے جان ناخوش ہونے لگے، اخذناہم بغتہ، اچانک ہم نے ان کو پکڑا، اچانک ان کو پکڑ لیا گیا، اچانک پکڑا گیا. اللہ تعالیٰ نے اچانک پکڑ لیا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی پشتیں کاٹ دی گئی، یعنی ان کو مکمل طور پہ توڑ دیا گیا. والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. یہ مہلت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ڈھیل ہوتی ہے، اور ڈھیل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خوب گناہ کریں، معاصی کے کام کو انجام دیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر حق ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، جانتا ہے کہ یہ معاصی کو انجام دیں گے. جب معاصی کو انجام دیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں مکمل طور پہ پکڑ کے توڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سورۃ القلم آیت نمبر 45 اور 45 میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. کہ مجھے چھوڑ دیجئے
اور ان لوگوں کو جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی حق بات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، مجھے اور ان کو چھوڑتے ہیں. یعنی ایسے محاورے کے طور پہ کیا تھا، مجھے اس کو چھوڑ تو ہم دونوں دیکھ لیں گے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کرتا ہے مجھے اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، ہم انہیں اس طریقے سے چھوٹ دیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ انہیں چھوٹ ملی ہوئی ہے، انہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے. اور ہم انہیں دھیرے دھیرے جب چھوٹ دیں گے تو انہیں معلوم بھی نہیں پڑے گا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بلا شک میری پکڑ، میرا مکر، میرا قید، میرا پلان بہت ہی پختہ ہے. تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرتا ہے. اگر یہ حق کو نہیں اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرتا ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ اللہ تعالیٰ جنہیں چھوٹ دیتا ہے ان کے تعلق سے فرماتا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم نے ان کو چھوٹ دی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہماری طرف سے جو مہلت دی گئی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، ایسا وہ نہ سمجھیں. ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ خوب گناہ کریں، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ وہ زیادہ گناہ کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت دیتا ہے، مال دیتا ہے، زمین کے اندر تمکنت دیتا ہے، انہیں بادشاہت عطا کرتا ہے، انہیں طاقت دیتا ہے، اور ان کو مختلف چیزوں کا فہم عطا کرتا ہے. وہ بڑی بڑی چیزیں انجام دیتے ہیں، ان کے پاس نئے نئے پروڈکٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس نئے نئے اختراعات ہوتے ہیں، ان کے یہاں ابداعات ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں وہ ایجاد کرتے ہیں. جس طریقے سے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کے پاس نئی نئی آلات کو ایجاد کرنے کی قوت موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دیے ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. ڈاکٹری مشینیں ان کے یہاں نئی نئی آتی ہیں، سائنس کی نئی نئی دریافت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے، عقل ہے ان کے پاس، عقل دی جاتی ہے ان کو. لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پہ ہے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر انہیں دے رہا ہے. نہیں، ان کو چھوٹ کے طور پہ دے رہا ہے، ان کو مہلت کے طور پہ دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ گناہ میں رہیں تو نعمتوں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے. ان کا نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، آج کل مسلمان اسی فکرے میں موجود رہتے ہیں کہ دیکھو ارے دنیا کہاں چلی گئی اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. مسلمان کتنے پیچھے ہیں، ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ مسلمان کتنے پیچھے ہیں. ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس قوت نہیں ہے، ان کے پاس فکر بھی نہیں ہے، ان کے پاس کسی چیز کو پیدا کرنے کی، کسی چیز کو اختراع کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. کافروں کو دیکھو کیا کیا ایجاد کرتے ہیں، کیا کیا بناتے ہیں، ہر دن ایک نئی ایجاد. دیکھو امریکہ کو، یورپ والوں کو، کتنا یعنی ان کے ہاں کتنی عقل ہے، کتنی سمجھ ان کے پاس ہے، کیا کیا نئی چیز بناتے ہیں. اس طریقے سے لوگ سوچتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے اندر جو شخص سب سے آگے ہے وہی دنیا اور آخرت میں سب سے کامیاب ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عقل عطا نہیں کیا ہے. آپ اگر آج کے زمانے میں دنیا میں ہونے والے اختراعات کو دیکھیں گے کہ کیا کیا نئی چیزیں دنیا میں ایجاد ہوئی ہیں اور کن لوگوں نے زیادہ اختراعات کی ہیں، نئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے. اگر آپ اس کو دیکھنے جائیں تو سعودی عرب پہلے نمبر پہ ہے.
بعض چیزوں میں سعودی عرب ٹوٹلی طور پہ پہلے نمبر پہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے ان اختراعات کو لوگوں کے سامنے لایا نہیں جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل توحید کو، اہل ایمان کو نوازا ہے، لیکن مسلمان اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ صرف ظاہری چمک پہ دھیان دیتے ہیں۔ یہ جاہلیت کا معیار ہے، یہ جاہلیت کا معیار ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق پہ وہی شخص ہے جو حقیقی معنی میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کا جو بندہ ہے وہی حق پہ ہے۔ اس کے پاس مال نہ ہو کوئی بات نہیں، اس کے پاس منصب نہ ہو کوئی بات نہیں، اس کے پاس طاقت نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس حق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی پر صحیح معنوں پہ وہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے اور شریعت پہ صحیح معنوں پہ عمل کرتا ہے، تو یہی بندہ سب سے کامیاب بندہ ہے، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ سب سے کمتر بندہ ہے، لیکن دنیا کا اعتبار نہیں کریں گے۔ جاہلیت کے یہاں یہ اعتبار ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جو عقل مند افراد ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں اور قومیں کس چیز پہ چل رہی ہیں، اگر وہ حق ہے تو اہل بصیرت انہیں قبول کرتے ہیں، اگر وہ حق نہیں ہے، باطل ہے، تو اہل بصیرت انہیں قبول نہیں کرتے۔ وہ مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ حق پہ چل رہے ہیں یا حق پہ نہیں چل رہے ہیں۔ حق پہ چل رہے ہیں تو چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو وہ حق پر ہے، اور اگر کوئی باطل پہ چل رہا ہے تو چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ قومیں کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہاں پہ مؤلف نے جن آیات کا ذکر کیا ہے ان آیات میں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِي سورۃ الاحقاف آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِن شَيْءٍ، کہ ہم نے انہیں اتنا پاور، قوت، تمکن عطا کی تھی جتنا تمہیں نہیں عطا کی ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے انہیں دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا گیا، اور ہم نے ان کے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، انہیں بصیرت سے نوازا، انہیں سننے کی قوت عطا کی اور انہیں دل دیا، لیکن ان کے کان، ان کی نگاہیں، ان کے دل نے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کان کے ذریعے سے حق بات کو سنتے تو قبول کرتے، کان میں حق بات پڑتی تھی لیکن سننے کی طرح نہیں سنتے تھے، اسی لیے کان ہونے کے باوجود فائدہ نہیں ہوا۔ نگاہیں ان کے پاس موجود تھی، بصیرت تھی، وہ دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے تھے، دیکھ کر جان سکتے تھے کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کے پاس دل تھے، دلوں میں عقل ہوتی ہے، عقل کے ذریعے سے وہ جان سکتے تھے حق کو، باطل کو، لیکن انہوں نے اپنے ان دلوں کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا، اس لیے انہیں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جن آیات کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے ان آیات میں سے مؤلف نے یہاں پہ ایک دوسری آیت بھی ذکر کی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ اس سے پہلے تھوڑا سا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا کی تھی تو کچھ قوموں کی مثالیں ہم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ان قوموں کو جب قوت دی گئی، طاقت دی گئی تو کیا قوت اور طاقت تھی اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، جس کا اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ انہیں جو قوت اور طاقت اور پاور دیا گیا تھا یہ قوت اور طاقت اور پاور تمہیں عطا نہیں کیا گیا۔ ان میں سے عاد کی مثال لے لیجیے، قرآن کریم کے اندر سورۃ الفجر آیت نمبر 6، 7، 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کہ رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی کس طریقے سے عاد کو ہلاک کر دیا. ارم جو کھمبوں والے تھے، کھمبوں والے یعنی ستونوں والے تھے، جو پیلرز والے تھے، بڑے بڑے پیلرز سے اور عمارتیں بناتے تھے. اور اس کا دوسرا جو معنی بیان کیا گیا ہے کہ وہ بہت طویل، بہت لمبے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ملکوں میں ان جیسی مخلوق پیدا نہیں کی گئی. یعنی اس قدر قوت تھی قبیلہ ارم کے اندر کہ ان کے پاس سے اتنی قوت تھی کہ وہ بڑے بڑے پیلرز تیار کرتے تھے. ان کے گھر ایسے تھے کہ بڑے بڑے پیلروں پہ تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت عطا کی تھی جو قوت دوسری قوموں کو عطا نہیں کی گئی تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. ایسی ہی سمود کی کیفیت ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. سورۃ الفجر آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا. وہ سمود جو وادی کے اندر پتھروں کو تراشتے تھے، یعنی پہاڑوں کو تراش کے اس میں نقش و نگار بنا کے اپنے گھر تیار کرتے تھے. آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں، گھر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص آیت نمبر 58 میں فرمایا ہے، وَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. یہ ان کے گھر ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم ٹھہرنا ہوا، اور ہم اس کے وارث ہیں. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. سورۃ النمل آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا ان کے ظلم کی وجہ سے. تو اب یہ گھر بالکل ویران پڑے ہوئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں. تو ان کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، لیکن یہ کافر تھے اور انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا، ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. قوت اور طاقت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ہلاک کر دیا. یہ لوگ کہتے تھے، جیسا کہ سورۃ فصلت آیت نمبر 15 میں فرمایا، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. وہ کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے طاقتور کون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. اگر سمجھ اور عقل کی بات کہی جائے تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، فہم عطا کیا تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پہچانتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی بھیجا جائے گا، اس کی کیفیات کیا ہوں گی. توریت اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک نبی بھیجے جائیں گے، یہ خاتم الانبیاء ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، ان کے صفات ایسے ایسے ہوں گے. اور ان کے یہود کے درمیان اور غیر یہودیوں کے درمیان مدینے کے اندر جب جنگ ہوتی تھی تو اسی نبی کا حوالہ دے کر وہ فتح طلب کرتے تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. کہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کفار پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر فتح طلب کرتے تھے کہ اے اللہ تو آخری نبی کو بھیجنے والا ہے، ہم اس کا حوالہ دے کے تجھ سے فتح طلب کرتے ہیں. جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے کفر کیا. فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. تو جسے وہ جانتے تھے اپنی کتابوں میں انہوں نے پڑھا، جب ان کے پاس وہ آ گئے تو انہوں نے اس کا انکار کیا. صرف انکار اس وجہ سے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے تھے
حسد کیا، تکبر کیا، جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود انکار کیا. جیسا کہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے باپ اور چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لے گئے. دیکھنے کے بعد آئے جب گھر میں تو باپ نے چچا سے کہا کہ ہوا کیا یہ وہی نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے؟ اس ایک ہی نبی کو پہچاننے کے بعد اس پہ ایمان لانا ہے. تو اس شقی اور بدبخت نے یہ کہا کہ جب تک زندہ رہوں گا تب تک دشمنی کرتا رہوں گا. تو ہدایت اور توفیق یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ مال سے نہیں ملتی، یہ علم سے نہیں ملتی، یہ فہم سے نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. آج کے درس سے متعلق یہ باتیں تھی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو علم عطا کیا اس سے فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال عطا کیا اسے حق میں صرف کرنے اور صحیح راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس مقام و مرتبے کو حق کے ساتھ برقرار رکھے اور ہمیں اپنے دین کے معاملے میں بصیرت عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.